بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج ہمارا پارا نمبر 4 ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی آیت ہمیں نیکی کے جو یہاں پر سبق ہمیں مل رہا ہے، اس میں سب سے پہلا کیا ہے کہ ایسی چیز خرچ کرنا جو ہمیں پسندیدہ ہو۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں جس سے ہم بور ہو گئے ہیں۔ ایسے کپڑے جو اب ہم خراب ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، بور ہو گئے ہیں۔ کھانا بھی کیسا جو خراب ہو گیا، باسی ہو گیا، اب کوئی نہیں کھائے گا۔ ایسی چیزیں جو گھر میں بیکار ردی چیزیں جو پڑی ہے، ہم وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ہم اللہ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میرا تحفہ جائے گا تو اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ ہم یہ سوچ کر دیں۔ ہم جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ہم جاتے ہیں کوئی بڑے لوگوں کے گھر ہم جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ان کو ایسا ہلکا تحفہ کیسے دے، وہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کو تو بھاری دینا پڑے گا، مہنگا دینا پڑے گا، برانڈڈ دینا پڑے گا۔ لیکن جب کوئی غریب کو دینے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے غریب ہیں، ان کو تو ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بات ہے نا، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز صدقہ نہ کر دو۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے سب سے اچھا برانڈڈ سوٹ ہمارا الماری سے نکال کر کسی کو دے دیا؟ چلو ٹھیک ہے، غریب فقیر کو نہ دیں آپ، لیکن کوئی اپنے ایسے ریلیٹیوز جو بہت زیادہ غریب ہیں، جو اتنے مہنگے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کو تو دے سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں ان کے چہروں پر خوشی کیسی ہوگی، اس خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو ایسے لوگ جو ایسی چیزیں نہیں پہن سکتے، ایسی چیزیں نہیں کھا سکتے، اچھے اچھے کھانے جو نہیں کھا سکتے، ان کو اگر آپ اچھے اچھے کھانے کھلا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، کچھ ان کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا پھر؟ تو ان کی جو خوشی ہے اس کو دیکھ کر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا خوش ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر پسندیدہ مال خرچ کرنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کے دل میں تھوڑی سی گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ شیطان ڈراتا ہے نا، فخر و فاخر سے ڈراتا ہے شیطان، اور کسی کے کہنے کہلانے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا خرچ کر دوں یا حقیر خرچ کروں، یا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہو، تو اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اس آیت کا صحابہ کرام نے بہت اچھا اثر قبول کیا، اور یہاں پر آتا ہے کہ سیدنا ابو طلحہ جو تھے، ان کے بارے میں بڑی مشہور یہ بات ہے کہ سیدنا ابو طلحہ جو تھے، جب جیسے ہی یہ صحابہ کا حال دیکھے کیسا تھا، ایک آیت آتی فوراً اس کو پک کرتے، فوراً اس پر عمل کرتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، حق کا تلاوت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے کوئی حق نہیں ادا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ چوتھے پارے سے تو ہم کتنے بار گزرے ہوں گے، اس آیت پر سے ہم کتنے بار گزرے ہوں گے۔ کبھی ہمارے اندر کوئی چینجز آئے؟ کبھی ہم نے کوئی اپنی پسندیدہ چیز قربان کی یہ آیت کو پڑھتے ہی؟ آپ آج دیکھیں، آج کے میں یہ آیت پر گزر رہی ہوں، اب میرے اندر کیا چینج آتا ہے؟ چیک کیا کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ چیکنگ میں رکھا کریں کہ کیسے میرے اندر کچھ چینجز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ میں اتنا قرآن سن رہی ہوں، اتنا قرآن پڑھ رہی ہوں، تو میرے اندر کچھ چینجز آ بھی رہی ہیں، یا پھر میں ایسے ہی بلینک یہاں بیٹھی تھی اور جب اٹھی ہوں تو پھر بلینک، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، کیا ایسا تو نہیں ہے؟ تو جو سیدنا ابو طلحہ جو تھے، تو ان کے سب سے زیادہ باغ تھے ان کے، اور اس میں ایک بیرحا کا باغ جو ہے آپ کا بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر جا کر بیٹھا کرتے اور وہاں کی بہت ہی میٹھی کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ تو ابو طلحہ نے جواب کہا یا رسول اللہ میری کل جائیداد سے بیرہا کا باغ جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، تو اس سے ثواب اور اللہ کے یہاں ذخیرے کی امید بھی رکھتا ہوں، اور آپ جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال کریں۔ آپ نے یہ فرمایا یہ بہت خوب، یہ مال تو آخر فنا ہونے والا ہے۔ اور پھر آپ نے ابو طلحہ نے کہا کہ یہ اسے کیا کرو، تم اسے اپنے رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ بہت خوب یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ ایک تو ان کو دینے کا ثواب مل گیا، آیت پڑھتے ہی فوراً انہوں نے اس پر عمل کر لیا، اور پھر ان کے رشتہ داروں کا حق بھی ان کو ادا کرنے کا اس میں پھر اجر مل گیا۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو ہی دینے کے لیے کہہ دیا۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم جو بھی کوئی صدقہ کرتے ہیں تو ایک تو صدقے کا اجر ہمیں ملتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کر رہے ہیں، دوسرا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اور تیسرا کہ ایسے رشتہ داروں کو جو آپ سے اچھے منہ بات نہیں کرتے، جن سے آپ کے دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سختی وہ آپ سے برتتے ہیں، تو ایسے رشتہ داروں سے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہاں پر اب ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل کیسے ہو جانے چاہیے؟ نرم ہو جانے چاہیے۔ اب ہمارے دلوں میں دشمنیاں اور سختیاں، رشتہ داروں کے لیے وہ جو کینہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں نکل جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا یہاں بیٹھنا بیکار ہے۔ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو سوچے کہ کہاں ہیں ہم، ہمارے اندر کیوں تبدیلیاں نہیں آ رہی، کتنے سخت ہو چکے ہیں ہمارے دل، جو ہم نے پیچھے پڑا دلوں کی قسمیں کہ ایسے سخت دل ہو چکے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ تو اپنے اپنے دلوں کو چیک کیجئے کہ کیا میں اس محفل میں بیٹھ کر، اس قرآن کو پڑھ کر، کیا میرے اندر کوئی چینجز آ رہے ہیں؟ اور نہیں آ رہے ہیں تو کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ توبہ و استغفار کیا کریں۔ بہت زیادہ گناہوں کا دھول جم گئی ہے، بہت زیادہ گناہوں کا جب انسان کے اوپر ڈھیر جم جاتا ہے نا، تو اس کو کتنے بھی گناہ ہو جائیں پھر اس کو احساس نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ دیکھیں آگے چلتے ہیں۔ کل طعام اکان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں، مگر وہ چیزیں جنہیں توریت کے نزول سے پہلے اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو، پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو، یہ دراصل یہود کے مسلمانوں پر ایک اعتراض کا جواب ہے کہ مسلمان جب تھے اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ایسے کیسے ہیں، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ یہ تو توریت میں ہمارے لیے حرام تھا گوشت کھانا۔ تو یہ لوگ جب توریت کو مانتے ہیں، اس نبی کو مانتے ہیں، تو پھر یہ لوگ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ تو ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام نہیں تھی، بلکہ تم لوگ اونٹ کا گوشت سے کھاتے ہو اور اس کا دودھ بھی پیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ چیزیں حرام نہیں تھی، بلکہ توریت کے نازل ہونے سے بہت پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر آپ حرام قرار دے لی تھی۔ حرام قرار دینا مطلب آپ اس کو نہیں کھاتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کیوں نہیں کھاتے تھے؟ کیونکہ ان کو ارق النساء کی بیماری تھی، جس کو آپ آج سیائٹک یا شائٹکا جس کو کہتے ہیں، اس کو ارق النساء کی بیماری کہتے ہیں۔ تو وہ پرہیز کے طور پر اس کو نہیں کھاتے تھے۔ تو ان کے پیروکاروں نے کیا کیا کہ وہ نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تو انہوں نے کیا ہوا، بعد میں جا کے تو ان لوگوں نے اس کو حرام ہی قرار دے لیا۔ مطلب کچھ لوگ اس کو چھوڑتے گئے اور بعد میں آنے والی نسلوں میں وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام نہیں تھی، اور تورات میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہاں اس طریقے سے یہ چیزیں حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ تو یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تورات میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے یہ، پھر تم نے اس کو کیسے اپنے آپ پر حرام کر لیا؟ اور جو جھوٹی باتیں تم اللہ پر منسوب کرتے ہو تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ ان سے کہیے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا، لہٰذا تمہیں سیدنا ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنا چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ وَمَا كَانَ، دیکھیں جب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو کیا آئے گا؟ ابراہیم حنیفہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بے شک سب سے پہلا گھر عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے
وہ مکہ میں واقع ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بکہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلا جو قبلہ تھا یہ مکہ ہی تھا۔ یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ ان کا یہ کہنا تھا نا کہ اب جب قبلے کی تبدیلی ہو گئی تو وہ کیا کہنے لگے کہ سارے نبی انبیاء کا قبلہ تو بیت المقدس ہے اور تمام انبیاء نے وہیں پر ہجرت کی، تو لہٰذا یہ مقام کعبہ کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ تب مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو یہ ملت ابراہیم سے تو روگردانی ہو گئی، پلٹنا ہو گیا۔ تو اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا تھا وہ بیت اللہ تھا اور بیت المقدس نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے تعمیر کیا تھا، اور بیت المقدس تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد تعمیر کیا تھا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ہی قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا تھا، یعنی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بنایا تھا تو جب اس کا قبلہ وہاں تھا تو اصل لہٰذا قبلہ اول تو دراصل قبلہ کعبہ ہی ہے، تو یہ ان کے اعتراض کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک سیدنا ابراہیم کا مقام عبادت ہے۔ مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ایک نشانی ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جن کے استطاعت ہے۔ اب استطاعت میں پیسہ بھی آ جائے گا، صحت بھی آ جائے گی، اور پھر محرم بھی آ جائیں گے۔ ان تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر استطاعت نہیں رہے گی، اور اگر کسی کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس نے حج نہیں کیا اور اس دنیا سے چلا گیا تو پھر ان کے اولادوں کو چاہیے کہ ان کے پیسوں میں سے پھر وہ ان کا حج بدل کر لے۔ تو یہاں پر حج کیا ہے؟ ایک فرض ہے، ایک رکن ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے حج بھی ایک رکن ہے، لیکن جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں کجی کیوں تلاش کرتے ہو، یعنی کہ ٹیڑھا پن تلاش کرنا، اور اس کے سیدھے راستے پر ہونے کو کہ گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر ہے۔ اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ ان لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا تھا، کہ اسلام کی دشمنی کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا تو اس کو کیا کرتے؟ شک و شبہات میں مبتلا کرتے، اس کو اتنا مشکوک کر دیتے کہ وہ انسان کیا کرتا، پریشان ہو جاتا کہ اب یہ اسلام پر رہے یا پھر یہود ہو جائے۔ یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایسے ہیں کہ ان کو اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ بہکانے کی حرکتیں کرتے رہتے تھے، ہر وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو بہکا دے اور ان کو وہاں سے ہٹا دے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے وہ ضرور راہ راست تک پہنچے گا۔ وَيَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، یعنی کہ جو کوئی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی جو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ تو جس نے بھی اس کو تھام لیا فقط ہدیہ، تو وہ ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ کہ دیکھیے کہ ہم کو یہ قرآن جو ہے ہم کو ہر چیز، احکامات ہمیں بتاتے ہیں کون سی چیزیں ہمیں کرنا ہے، کون سی چیزوں سے ہمیں رکنا ہے۔ اگر انسان کو یہ پتا چل جائے اور انسان اس پر عمل کرنا شروع کرے تو انسان سیدھے راستے پر چل سکے گا۔
دوسری لنک گروپ میں ڈال دی گئی ہے، پلیز جو اپنے لوگ ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے کہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی تھی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی کہ یہاں پر جو تھا مکہ کا جو حال تھا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے، یہ کیسے پورے عرب قبائلی جو تھے کیسے تھے، ایک دم جہالت تھی ان کے پاس، لوٹ مار ہوتا تھا، یہاں سے ایک دوسرے کو لوٹ لیا جاتا تھا، قتل و غارت گیری ہوتی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہاں پر یہ اگر کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو جب تک وہ دوسرے قبیلے کے کئی لوگوں کو قتل نہ کرتا، انتقام نہ لیتا، تو جب تک چین سے نہ بیٹھتا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے حالات تھے، پھر ایک نبی نے آ کر یہ ساری چیزوں کو ختم کیا اور دولت اسلام سے سرفرازہ تم سب کو، اور تمہارے اب کیا ہو گئے، تمہارے دل بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پا سکو، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں۔ یہاں پر دیکھیے، یہ امرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو یہ ہمارے پر فرض ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ جو ہے انسان کے اوپر ضروری ہے، کہ یہ انسان کو، یہ بعض علماء نے اس فریضے کو فرض عین قرار دیا ہے کہ ہر انسان کیا کرے، برائی سے روکے اور نیکی کی طرف بلائے۔ یہ نہ سوچے کہ اب میں یہ کہوں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھ پر ہنسیں گے، میں کسی کو کیسے روکوں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم جنرلی یہ سوچتے ہیں نا، ہمیں کیا کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں کوئی غلط کام تو کرنے دو، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم اس کو نہیں روکتے۔ تو کیا ہے یہ نہیں عن المنکر سے روکنا، اور عمل بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا۔ امر بالمعروف کیا ہے، نیکی کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر کیا ہے، برائی سے روکنا۔ تو یہ فرض عین ہے، ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ دعوت کا بھی ایک طریقہ ہے، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، یہ ہمارے لیے ایک فرض عین ہے، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فلاح پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں بھی یہ کام برائی سے روکنے والے اور نیکی کے کاموں کی طرف بلانے والے بنائے۔ اب یہ دیکھیے کہ نیکی کے کاموں کی طرف بلانے کی کیسے، ابھی آپ نے اگر لنک سینڈ کر دی تو یہ بھی نیکی کی طرف بلانا ہو گیا ایک طریقے سے۔ اور گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو بھی کوئی غلط کاموں سے روکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو روکتے ہیں، یا کہیں آپ چلے جائیں، آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور جو قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، آپ نے روک دیا تو آپ نے اس آیت پر عمل کر لیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ میں اس آیت پر کیسے عمل کر سکتی ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے، جیسے کہ ہم کسی کو نیکی کی کوئی بات شیئر کر دیں، کوئی کسی تفسیر کی ویڈیو آپ شیئر کر دیں، اسٹیٹس پہ کوئی اچھی چیزیں لگا لیں، آپ اسٹیٹس پہ آپ لنک لگاتے ہیں، اسٹیٹس پہ آپ روزوں کے ریمائنڈرز لگاتے ہیں، کوئی اچھی اچھی باتیں، کوئی احادیث لگاتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے، نیکی کی طرف عمل بالمعروف میں آئے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو امر بالمعروف میں آ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، دوڑ دوڑ کر ہم آسانی سے، آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، موبائل کے ذریعے ہم کو کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ آٹو کی ضرورت ہے، نہ دھوپ میں سختی میں جانے کی اور اپنی چپل لے گھسانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم موبائل کے ذریعے بہت سارے نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی آسانی رکھ دی ہے کہ ہم گھر بیٹھے کلاسز بھی جوائن کر سک رہے ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دے سک رہے ہیں۔ اگر آپ نے صرف لنک سینڈ کر دی تو آپ کا دعوت کا کام تو پورا ہو گیا، آپ کو نیکی تو مل گئی، چاہے وہ سامنے والا جوائن ہو یا نہ ہو۔ آپ نے 10 لوگوں کو دعوت دے دی، آپ کو 10 کا اجر مل گیا، چاہے اس میں سے کوئی جوائن ہو یا نہ ہو، وہ ان کے اوپر ہے، لیکن آپ کو نیکی تو مل گئی نا۔ تو نیکی ہم کیسے کما سکتے ہیں، یہ ہر وقت سوچا کریں کہ میں بیٹھے بیٹھے موبائل ہاتھ میں لے کے، آج کل موبائل سے لوگ دنیا کے برے کام کر رہے ہیں، یا اس میں سے موویز دیکھے جا رہے، گانے سنے جا رہے ہیں، انسٹاگرام اور فیس بک پہ پتہ نہیں نوجوان نسلیں کیا کیا بے حیائی کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ موبائل ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ جو اس سے قرآن سیکھ رہے ہیں، جو اس سے کلاسز جوائن کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں کہ موبائل ان کے لیے ایک نعمت ہے۔
اور اس سے ہم کتنی نیکی کے کام کر سکتے ہیں. کیا اسٹیٹس ہی دیکھ لیجیے کہ اگر 100 لوگ آپ کا اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, آپ نے ایک دعا اس پر لگائی ہے, آپ کو کتنی نیکی مل گئی. آپ 100 لوگوں کو جا کر بولنے سے تو بڑا ہی مشکل تھا آپ کو کہ آپ ہر ایک گھر گھر میں جاتے اور لوگوں سے ملتے اور لوگوں کو بتاتے, آپ کے وقت کی بھی بچت ہو رہی ہے. تو آسانی سے دیکھیے کہ اپنے موبائل کا استعمال کیجیے, اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے دین کو ہم کیسے پھیلا سکتے ہیں, یہ آپ سب کو آنا چاہیے. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے. یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے, تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. اللہ اکبر, کتنا برا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ تو رحم فرمانا, اللہ تو ہم کو ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمانا. اللہ تو ہمیں سفید چہرے والے, نورانی چہرے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرمانا. اللہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان میں ہمیں شامل فرمانا, کہ کیسے برے ہوں گے ان کے چہرے, ان کے اعمال کیسے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سے ایسے اعمال نہ کروا. اللہم لا تجعلنا منهم, اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما جنہوں نے کفر کیا. کفر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا, اس پر عمل نہ کرنا, یہی کفر ہے. چھوٹے سے چیز میں انسان کفر میں شامل ہو سکتا ہے, کفر میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ ہم تو کہاں, ہم کافر تھوڑی ہیں جو ہمارے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. نہیں, بلکہ کبھی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کا ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کو ایسی چیزوں سے کفر میں داخل ہو سکتا ہے انسان. تو جو تم کفر کر رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سائے رحمت میں ہوں گے, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. دیکھیں نا, وَمَا اللَّهُ يُرِدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے یا اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈالے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے. لیکن دیکھیے کہ انسان کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے, احکامات دے دیے, ڈونٹ اینڈ ڈوز بتا دیے ہم کو, کیا کرنا ہے, کن چیزوں سے رکنا ہے یہ بتا دیا. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی گر کر دوڑ کر گناہوں کی روش اختیار کرے, گناہوں کا راستہ اختیار کرے, شیطان کا راستہ اختیار کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تھوڑی ہی چاہتا ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں اس کے بدلے ہم کو 700 نیکیاں عطا کرتا ہے. تو اس کا اجر اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا تو ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں آپ کسی کے ساتھ ایک نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ کوئی بس آپ کو شکریہ کہہ کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ ایک نیکی پیش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, خالص اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں کیسے دیتا. ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ کتنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے, سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. مسلمانوں, اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ جو امت ہے, امت مسلمہ, ان کو کیا کہا گیا ہے؟ بہترین امت. ایک خوش قسمتی ہماری دیکھیے کہ ہم امت مسلمہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں, اور تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. یعنی کہ یہاں پر بھی دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے, کہ صرف اس لیے کہ اے مسلمانوں, تم بہترین امت صرف اس لیے ہو کہ تم برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو. اور جب تک مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے, برے کاموں سے مراد کفر ہے, شرک ہے, بدعات ہے, ایسے ہر قسم کی بد اخلاقی ہے, بے حیائی ہے, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں سے روکنے کا فریضہ اگر ادا کرتے رہے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا, اور ہر ایک کو اپنی حیثیت اور قوت کے مطابق اس فریضے کو انجام دینا چاہیے. تم میں سے کوئی شخص بھی جب کوئی برائی دیکھے, اب یہ اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے کیا کرے؟ ہاتھ سے ختم کر دے, یعنی کہ ہاتھ سے روکے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس سے کمتر درجہ کیا ہے؟ زبان سے روکے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اسے دل میں ہی اسے برا سمجھ لے. کہ یعنی کہ اب تک یہ ہو گیا حال کہ ہم اس کو کوئی برائی کو برائی ہی نہیں سمجھ رہے, ہم اس کو دل میں بھی نہیں برا سمجھ رہے, روکنا تو بہت دور کی بات, ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے.
اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے حق میں بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں تو تم دبا کر بھاگ نکلیں، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کے مقدر کر دی گئی، اللہ یہ کہ اللہ کے یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لے۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ موجودہ دور میں اسرائیلی حکومت کی جو ذلت اور رسوائی کے اسباب ہیں، تو یہی ہے، اس کی وجہ یہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی اختیار کی، حد سے بڑھ گئے، گناہوں میں آگے بڑھ گئے، جرائم کے پاس جرائم پر یہ دلیر ہو گئے، جیسے اللہ کی آیات ہی سے انکار کر دینا، یہ انہیں چھپانا، تحریف کر دینا، انبیاء کے قتل کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر عام تھی۔ تو اس لیے ان کے لیے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا رکھ دی؟ مذلت اور مسکنت ڈال دی اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے تھا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدوں سے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں اور وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ انا اللیل وہم یسجدون یتلون آیات اللہ انا اللیل۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اب بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کو اس سے کیا، ہمارے بارے میں تو نہیں بات ہو رہی، بلکہ ہم کو بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی باتیں بتا کر ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تمہارے اندر بھی یہ جراثیم تو نہیں پیدا ہو گئے۔ کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ وہ ساری چیزیں جو بنی اسرائیل میں بتائی جا رہی ہیں، آج ہماری امت مسلمہ میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ بے حیائی، یہ جو گناہوں میں دلیر ہونا، اور یہاں ساری چیزیں جو انکار کر رہے ہیں، آیاتوں کا انکار جو ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ انسانوں میں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں بتا بتا کر ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، نیک لوگ ہیں ان میں بھی، جس میں بنی اسرائیل کے لوگوں میں عبداللہ بن سلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ بن سلام نے آپ میں وہ نشانیاں دیکھی جو توریت میں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً آپ کے اس میں حاضر ہوئے اور فوراً اسلام قبول کیا۔ تو ایسے لوگ جو تھے کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی نیک لوگ تھے، تو یہ ایسے کچھ لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے؟ کیا نا اللیل، کہ راتوں میں روتے تھے، سجدے کرتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ کی آیاتوں کا انکار نہیں کرتے تھے، آخرت پر ایمان لاتے تھے اور اچھے کاموں کا حکم دیتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ یسارعون فی الخیرات، اور دوڑتے تھے بھلائی کے کاموں میں۔ یعنی کہ دیکھیے کہ نیک لوگوں کی یہاں پہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ہیں، کیسے دن اور رات اللہ کی آیات پڑھتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے دن اور رات قرآن لے کر ہی بیٹھے رہنا ہے، بلکہ دن اور رات اللہ کی آیات پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم چلتے پھرتے ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے۔ اگر آپ چلتے چلتے بچوں کا، اگر آپ نے صرف اتنا بھی کہہ دیا کہ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، یا پھر آپ نے نماز کے لیے کہہ دیا، تو یہ بھی اللہ کی آیات کا آگے بڑھانا ہے کہ یہ بھی اللہ کی آیات کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے انسان کیا کرتا ہے؟ بھلائی کے کاموں میں اپنے آپ کو دن بھر بزی رکھ سکتا ہے، اور یہ اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ دن اور رات وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ راتوں میں تو سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ دیکھیے جتنے نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوڑیں گے، نیکیوں کے لیے دوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے فرض کی ادائیگی، ٹھیک ہے؟ تو فرض تو ہر مسلمان کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل کی زیادہ زیادگی، یعنی کہ کوئی انسان تہجد میں اٹھ رہا ہے، اب سپوز کہ تہجد میں کون انسان اٹھے گا؟ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے اور زیادہ قریب اپنا رشتہ بنائے، اللہ کے قریب ہو جائے، مقربین میں شامل ہو جائے۔ اور فرض تو یہ ہے کہ ہر انسان ادا کر رہا ہے، ہر عام و خاص ادا کر رہا ہے، فار گرانٹیڈ لے رہا ہے اس کو، کبھی کر لی، کیسے بھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، لیکن یہ ہے کہ فرض کسی نہ کسی طرح ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے سب سے پہلے فرض کی ادائیگی، اس کے بعد سنتوں کی ادائیگی، اور اس کے بعد نوافل کی بھی ادائیگی۔ راتوں میں اٹھ کر، اب آپ دیکھیں کہ سردیوں کی راتیں ہیں، اتنی سردیوں کی راتوں میں
کون اٹھے اللہ کے لیے؟ وہی اٹھے گا نا جس کو تڑپ ہوگی اللہ کو پانے کی، اللہ کی رضا پانے کی، جس کو خواہش ہوگی، جس کو تڑپ ہوگی، وہی تو اٹھے گا اتنی رات میں۔ ورنہ سردیوں کی راتوں میں کس کو نہیں اچھا لگتا ہے گرم گرم بستر میں، گرم گرم لحاف میں سونا؟ اور کون اٹھے اور کون ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور کون اپنی نیندیں خراب کر کے نمازیں پڑھے؟ تو وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے خاص بندے، جو اللہ تعالیٰ کی دل میں ان کے محبت ہے۔ چیک کیا کریں کہ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے۔ ہم تو دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، دنیا کی جابس کے لیے ہم 4 بجے سے اٹھتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کیا کبھی ہم اٹھے ہیں؟ چیک کیا کریں کہ ہم اللہ کی محبت پانے کے لیے ہم نے کون سی محنت کی، کتنا ہم نے اسٹرگل کیا۔ کیا ہمارا یہ اتنا سا اسٹرگل کافی ہوگا؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے جو ٹاپرز ہیں، ٹاپرز کی لسٹ ہیں، جو فاستبقوا الخیرات کی لسٹ ہے، تو کیا وہاں تک ہم پہنچ پائیں گے؟ کیا جو جنتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اعلیٰ درجے کی، جنت الفردوس جو بنائی ہے، کیا وہاں تک ہم پہنچ پائیں گے؟ کیا ہے ہمارے اعمال ویسے؟ کیا نہیں ہے تو پھر اب کم سے کم ہم نے 20s میں نہیں سمجھا، 30s میں نہیں سمجھا، 40s میں تو سمجھ جائے، 50s میں تو سمجھ جائے، کیونکہ اب تو ہم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی ہم گمراہوں کے راستے پر چلیں گے اگر، تو پھر کہاں ہم بھٹکے جا رہے ہیں؟ سوال کریں، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہاں یہ بھٹکے جا رہے ہیں کہ ان کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ نیکی کرنے والوں کی بات بتائی جا رہی ہے، یتلون آیات اللہ انا اللیل، کہ رات میں اللہ کی آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں سجدے میں جا کر، اور یہ نیکی کے کاموں پر دوڑ کر جاتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، اور یہ صالح لوگوں میں سے ہیں، اولئک من الصالحین۔ اللہ کتنی پیاری بات ہے، کتنے پیاری کوالٹیز ہے نا۔ سوچے تو صحیح کہ ہم بھی، ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں تو کیا ہی اچھی بات ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی صالحین میں شامل کر لے۔ اللہ یہ ساری کوالٹیز جو تو بیان کر رہا ہے نا، اللہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ اب تک ہم نے غفلت میں، نیندوں میں نیند گزاری ہے زندگی، اللہ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز پیدا ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہوگی۔ اللہ ہم بھی بننا چاہتے ہیں، اللہ ہم بھی صالحین میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ یہ صالح لوگوں کا تو جن کا ذکر کر رہا ہے، اللہ ہمارے نام اس آیت کے آگے جانے سے پہلے تو ہمارا نام اس میں لکھ دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ جو لوگ بھلائی کا کام کریں وہ اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 115، واللہ علیم بالمتقین، بے شک جو لوگ کافر ہیں، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے یہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں کیا کیسی آیتیں آتی ہے کہ ہمیں نیکیوں پر اکسایا جا رہا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے، دوزخ سے ڈرایا جا رہا ہے، کہ کیسے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے اس کا اجر پاؤ گے۔ کہ ہمیں ایک ایک آیت پڑھ کے ہم نا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم دوڑ لگائیں۔ اب ہمارے قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارے دل ایمان سے ایسے لبریز ہو جاتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ہم کون کون سی نیکی ایسی ہے جو ہم دوڑ کے کر لیں، کون کون سی نیکی ہم نے اب تک چھوڑی ہوئی تھی جو ہم اس کو اب کر لیں۔ تو یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہم اپنے لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، خوشخبریاں سنا سنا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور آیت نمبر 117 دیکھیے، یہ کافر لوگ جو کچھ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں گرم ہوا ہو اور ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔ اور اللہ ایسے لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ وہاں پہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایگزامپلز بھی بیان کرتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جو سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی کہ ایسے لوگ جو ہے ان کی کیا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اچھے کاموں کا انہیں بدلہ دیا جائے گا، اور اسلام لانے کے کیا 2 فائدے ہیں کہ ایک تو ان کے پورے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آگے جو انہوں نے کیا ہے اس کے نیکیاں ان کی برقرار رہے گی۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مثال یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں پر قائم رہتے ہیں، اور ان کے پاس اب یعنی کہ ایک کھیت ہے، ایک ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں گرم ہوا اور ایسی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کھیتی کو تباہ کر ڈالا۔
یعنی کہ دارالعمل اس دنیا میں جو انسان بوئے گا وہ عالم آخرت میں کاٹے گا. تو یعنی کہ کھیتی سے مراد کیا یہاں پر کیا ہے کہ ان کی نیکیاں، اور انسان نیکیاں کر کے خلوص نیت سے اگر انسان نیکی نہ کرے، ریاکاری اس میں شامل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ان کا سارا باغ جل کر خاک ہو جائے گا. جب وہ اس کا پھل کھانے کا ٹائم آئے گا تو اس وقت وہ کیا ہوگا؟ اس کی کھیتی جل کر خاک ہو جائے گی. تو یہاں پر یہ مثال بتائی جا رہی ہے کہ کافروں کے نیک اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اور انہوں نے جو کیے تھے کام وہ بھی برباد ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ کس لیے کیے تھے؟ محض نمائش کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے اور ریاکاری کے لیے کیے تھے، تو سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے. تو یہاں پر کھیتی کو ان کے کفر کی اگزامپل بتایا گیا ہے، مثال دی گئی ہے ان کی کھیتی کو. جو آگ بگولا جو آ رہا ہے، آگ کا جو تیز ہوا جو آ رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ ان کی برائی ہے، ان کی ریاکاری ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا اپنا باغ کو تباہ کر دیں گے. ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں بھی لوگوں کے دکھاوے کی خاطر جو خرچ کرنے والی کی یہ مثال بیان کی تھی. یہ بھی ایک صاف چکنے پتھر کی مثال ہم نے پڑھی تھی. تو اس مٹی میں کوئی بیج بو دے تو پھر زوردار بارش آئے تو دانا اور مٹی دونوں کو بہا کر لے کر جائے. یہ ہم نے پیچھے مثال پڑھی تھی. تو یہاں پر یہ مثال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ کھیتی تو آگ آئی، کھیت پر آگ تو آئی، لیکن ایسی شدید ٹھنڈی ہوا چلی جو اس کھیتی کو بھسم کر کے رکھ دی. یعنی کہ دونوں مثالوں میں ایسے کافروں اور ریاکاروں کو آخرت میں صدقے اور خیرات کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا. یعنی کہ کچھ لوگ زندگی بھر نیکی کرتے ہیں اور ان کا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھاوا، ریاکاری اور لوگوں کے لیے خاطر کرتے ہیں، اللہ کی خاص رضا کے لیے نہیں کرتے، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کی کھیتی جل کر راکھ ہو جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سنو اے لوگو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وہ لوگ جو جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں. آپ ان سے کہیے اپنے غصے میں جل مرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کفار کی دوستی کا بتایا، یہود مدینہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ مسلمانوں سے ان کی کوئی اچھائی سے جلتے تھے، اور جب کوئی ان کو اچھی بات ملتی تو اپنے ہی دلوں میں غصے میں آتے. اور ان سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہو کہ تم اپنے ہی غصے میں جل کر مر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. دکھاوے کے لیے منافقوں کی بات بتائی جا رہی ہے، جو مدینے کے جو منافق تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ جب لوگوں سے ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. لیکن جب اکیلے ہوتے تو کیا کہتے؟ ان سے جلتے تھے، حسد رکھتے تھے مسلمانوں سے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو ان کو بری لگتی، اور اگر کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر وہ خوش ہوتے. اور اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ صبح دم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے. اب یہاں پر دیکھیے کہ غزوہ احد کا ایک پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب یہاں پر آپ لکھ لیں آپ اس آیت کے پاس کہ یہاں پر جنگ احد کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا. اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو. اس طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے. جب آپ مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئیں تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو تھے اس میں کیا ہوا تھا غزوہ احد میں کہ بہت سارے لوگ، مدینہ کے بھی بہت سارے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دیکھیے کہ جو قریش کے جو تھے اس میں بہت زیادہ لوگ تھے. 3000 کا لشکر ابو سفیان لے کر نکلا تھا، اور اس میں ایسی ایسی جنگی چالیں اس نے چلی تھی کہ سب کو مات دے دی تھی.
تو غزوہ عہد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لے کر نکلے تھے کئی لوگوں کو، آپ 700 مجاہدین کا لشکر میدان جنگ میں پہنچ گیا تھا، اور کیا ہوا تھا کہ اس نے کیا کیا کہ جو عبداللہ بن ابی جو تھا، اس نے کیا کیا اپنا کردار وہاں پر 1000 آدمی کو لے کر نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں اس نے کیا کیا 300 لوگوں کو لے کر وہ وہاں سے واپس چلا گیا، یہ کہتا ہوا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو ہم کیوں لڑیں گے، یعنی کہ نکلے تھے 1000 لوگ، اور اس میں سے یہ 300 لوگوں کو لے کر راستے سے واپس آ گیا تھا۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اور ان لوگوں کے کچھ چیزوں کی وجہ سے ایسے ہوا تھا کہ ان لوگوں نے مال غنیمت سمیٹنے کی خاطر اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تھی، اور اس کی وجہ سے پھر ان کو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرے گا، کہ اگر لوگ کم بھی ہوں گے تو کیا ہوگا، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی۔ تو بعض مفسرین نے 3000 اور بعض نے 5000 فرشتوں سے مدد کی، جنگ کے وعدے سے بدر کے متعلق بھی کیا تھا کہ اس میں بیان کیا گیا تھا کہ فرشتے آئے تھے، اور فرشتے ان سے مطلب فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اور فرشتے ان کے طرف سے لڑ رہے تھے۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے نہ بھی اتارتا تو بنا فرشتے اتارے کے بھی ان کو مدد کر سکتا تھا، بغیر فرشتے اتارے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جتا سکتا تھا، ان کو مغلوب کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر فرشتے اتارنے سے مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک مطمئن اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرشتے اتارنے والا ہے، تاکہ اللہ کافروں کے بازو کاٹ دیں اور انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام اور پسپا ہو جائیں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اے نبی آپ اس بات کا کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہیں ہی، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، وہ بخش دینے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جنگ احد کا تھوڑا سا یہاں پر ڈیٹیل ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ جو بہنیں ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں وہ کیا کریں کہ یوٹیوب کی جو اس سے ریلیٹڈ جو آڈیوز ہے وہ سن لیں، انشاءاللہ تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل ہم نے بیان کیا تھا۔ یہاں پر آیت نمبر 128، اور اے نبی آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہیں ہی، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، وہ بخش دینے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم آخرت میں تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو۔ اب یہاں پر سود کی حرمت کی یہاں پر بتدریج آیت آ گئی۔ سود کی حرمت کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 اور 278 میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو اس آیت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی جبکہ مسلمانوں کو سود سے متعارف کرایا جا رہا تھا، کہ نفرت دلائی جا رہی تھی کہ ان کے دلوں میں سود کی برائی پیدا کی جا رہی تھی۔ اب اس مقام پر سود کے ذکر کرنے کی وجہ سے مناسبت یہ ہے کہ جنگ احد میں دوران مسلمانوں نے کیا کیا تھا، جو شکست سے دوچار ہوئے تھے، ان کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو دستہ تھا تو وہ کیا تھا کہ وہاں پر جو مامور تھے، جو درے پر جو مامور تھے حفاظت کے درے پر، تو انہوں نے جب دیکھے کہ لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے یہ لوگ بھی وہاں پہ سے دوڑ پڑے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مال تم یہاں ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مال زیادہ کمانے کی خواہش مند ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا۔ اور پھر آگے سود کی بھی ممانعت آ جا رہی ہے کہ سود اگر تم لوگے تو اللہ تعالیٰ کیا کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو سود لینے والے ہیں، اور اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص لکھ دیا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ آگ کس کے لیے ہے، کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ والرسول، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جو دوڑ کر چلو جس کا عرض اور آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، کہ یعنی کہ دیکھو ساریعوا الی المغفرہ، دوڑنا ہے نیکیوں کی طرف، دوڑ لگانا ہے کہ ہم کیسے جا رہے ہیں، ہم بوجھل قدموں سے جا رہے ہیں،
یا ہم چل رہے ہیں یا ہم ٹہل رہے ہیں، اللہ کی طرف ہم کیسے دوڑ رہے کہ یہ ایسی تیار کی گئی ہے، اللہ والوں کے لیے تیار کی گئی۔ کیا ہم ہیں اللہ والے؟ کیا ہم ہیں متقین؟ کیا ہمیں مل سکتی ہے یہ جنت؟ اور نہیں تو پھر ہمارے اندر کیا کیا ہم کو کوالٹیز چاہیے، ہمیں کیسے دوڑ لگانا ہے اللہ کی طرف۔ ساریو الی المغفرہ، اپنے آپ کو کہیں ساریو الی المغفرہ، کہ ہم دوڑیں گے اللہ کی طرف۔ اللہ ہم بھی آج سے دوڑ لگائیں گے اللہ کی طرف۔ کیا کیا چیزیں ہیں جس میں ہم دوڑ لگا سکتے ہیں، ہر انسان کو پتہ ہے کہ اتنے تو ہم جس عمر میں ہم بیٹھے الحمدللہ 40s میں اگر کوئی ہے تو میچورٹی کی عمر ہے، ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے، کیا کیا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو ساری او الی المغفرہ، کہ دوڑو اللہ کی طرف، کہ ایسی نیکیاں، ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی گئی ہے اللہ نے نیک اور متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقین میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جنتوں کا جو ذکر کر رہا ہے ہمارے نام لکھ دے، ہم کو اس کا وارث بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اور جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلے اعدت للمتقین کہا گیا، اور متقین کی پھر آگے کوالٹیز بتائی گئی ہے کہ کیسے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم کیسے خرچ کریں، 100 ہے تو اس میں سے 50 کیسے خرچ کر دیں، بلکہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ 100 میں سے 50 خرچ کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ 10 لاکھ میں سے 100 خرچ کر رہے ہیں۔ تو وہ 100 زیادہ اہمیت والے ہیں یا 50 زیادہ اہمیت والے؟ 50 زیادہ اہمیت والے، کیونکہ وہ 50 خرچ کرنے والے کے پاس صرف 100 تھے، لیکن 10 لاکھ میں سے اس نے 100 خرچ کیا تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر تنگ دستی میں خرچ کرنا، کہ ہم کو اس بات کا خیال ہو کہ یہ اگر ہم خرچ کر دیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر ایسی حالتوں میں خرچ کرنے والے لوگ کیسے ہیں، متقی ہیں۔ اور غصے کو پی جانا بہت زیادہ مشکل ہے، یہ سب سے انسان کے لیے یہ سب سے مشکل کام ہے کہ غصے کو پی جانا۔ کاظمین الغیظ، ہم ہیں کیا غصے کو پی جانے والے؟ سوال کریں اپنے آپ سے، جب بھی ایک ایک آیت پر سے گزرے نا متقیوں کی صفات کے بارے میں، تو اپنے آپ سے ضرور سوال کیا کریں کہ کیا میں ہوں ایسی؟ کیا میرے اندر یہ چیز ہے؟ کیا میرے اندر کمی ہے اس چیز کی؟ تو میں کیسے متقی کی کوالٹیز تک پہنچ سکتی ہوں؟ کیا کیا مجھے ابھی تو مجھے یہ بھی باقی ہے، ابھی جو مجھے جیسے دیکھیں نا کہ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو اپنے بیگ میں ہم ایک ایک چیز یاد سے رکھتے ہیں کہ نہیں اب گولیاں بھی رکھنے پڑیں گی، یہ ٹوتھ برش رکھنا پڑے گا، یہ چیز ہمیں لگے گی، وہ چیز ہمیں لگے گی۔ تو ہم جنت کا سفر کرنے جا رہے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہمیں اپنے بیگ میں رکھنا ہے، یہ بھی تو سوچا کریں۔ کیا کیا چیزیں ہماری زندگیوں میں غلط ہو رہی ہیں، اس کو صحیح کرنا ہے، اور ہمارے پاس ٹائم کتنا بچا ہمیں نہیں پتا۔ آلریڈی ہم 40 اور 50 اور 60 تک آ چکے ہیں، تو اب اگر ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنا ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری کچھ کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ تم نے یہ اور یہ کرنا ہے، تو تم متقی کی صفات تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ ساری صفات پیدا کر دے۔ تو انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ اس آیت کی بھی ہم نے بہت ہی اچھی ڈیٹیل، بہت ہی پیاری تفسیر ہم نے کی تھی، ماشاءاللہ سب کو بڑا مزہ آیا تھا اس آیت کی تفسیر میں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ یہ تفسیر انشاءاللہ سن لیں گے تو آپ کو اور زیادہ اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جا سکوں، لیکن یہ آیت بہت ہی پیاری ہے جس کے اندر ڈیٹیل بہت ضروری ہے سننا۔ کوئی بہن اس کی یوٹیوب کی لنک ڈال دے اس پر چیٹ باکس میں۔ ایسے لوگ جو کوئی برا کام کرتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ کیسے نیک لوگوں کی صفات بتائی جا رہی کہ ان سے فوراً کوئی گناہ ہوتا ہے، فوراً وہ توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ فاستغفروا بذنوبہم، کہ اپنے گناہوں کی فوراً معافی مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، نہیں ہم نے کیا، اتنا سا کیا تو کیا ہوا، وہ تو اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن شرمندہ بھی نہیں ہوتے، کبھی ہم نہیں شرمندہ ہوتے گناہ کر کے۔ اپنے ایک تو پہلی بات تو شیطان ہمیں ہمارے گناہ دکھاتا ہی نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو مزین کر کے بتاتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں، اتنی چھوٹی سی بات ہوئی تو کیا ہوا، ایک نماز چھوٹ گئی تو کیا ہوا، ہم تو روز پڑھتے ہیں نا، ایک بار ہم نے بے پردگی کر لی تو کیا ہوا، ایک بار ہمارے روزے چھوٹ گئے تو کیا ہوا۔ چھوٹی یعنی کہ فرائض ہم چھوڑتے ہیں اور ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔
تو لیکن یہ لوگ جن کی نیک لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی کہ جیسے ہی چھوٹا سا گناہ وہ کرتے ہیں فوراً توبہ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے کہ میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتی ہوں کہ نیک مومن کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ، مکھی کے برابر گناہ بھی جو ہے ایک پہاڑ کی مانند ہے، اور برے لوگوں کے لیے، کافر کے لیے ایک پہاڑ کے برابر گناہ مکھی کے برابر، کہ وہ اپنے ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اس کو ہٹا دے. تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم دن بھر کرتے ہیں. کئی گناہ ایسے ہیں جن کی ہمیں عادت ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم روز عادت کے طور پر کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، جو غفلت میں ہم سے ہو جاتے ہیں. کچھ گناہ جان بوجھ کر ہوتے ہیں، کچھ گناہ غفلت میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں، چیک کیا کریں اور اپنے گناہوں کی ہر روز معافی مانگا کریں. کہ یہاں پر دیکھیں کہ انسان گناہ پر اڑ نہیں جائے، کہ گناہ کر کے بھی وہ یہ نہ سوچے کہ ہاں کیا بات کی اور کچھ نہیں ہوتا، ایک بار ہو گیا تو کیا ہوا. اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ ایک نماز قضا ہوئی تو کیا ہوا، چلو ٹھیک ہے قضا پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، آج کی ہم نہیں پڑھ رہے، ہم قضا پڑھ لیں گے. اب بہت تھک گئے، اب آج نہیں پڑھیں گے، ہم آج دعوت میں جا کے آئے ہیں، آج گھوم کے آئے ہیں، پھر کے آئے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. ظاہر ہے بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، لیکن معافی بھی تو مانگنی چاہیے نا. اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے. یعنی کہ کوئی گناہ کر کے اڑ جانا اس پر، نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں، نہیں کیا تو کیا ہوا، اتنا سا کیا ہم نے تو کیا ہوا. یہ اڑے نہیں رہتے. یہ کس کی صفات بتائی جا رہی ہے، کس کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے؟ متقی لوگوں کی، نیک لوگوں کی. ہم کو یہ ساری کوالٹیز اپنے اندر ڈالنا ہے. اس آیت سے گزرتے گزرتے یہ ساری کوالٹیز کی ارادہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد یہ ساری کوالٹیز میرے اندر میں پیدا کرنے کی کوشش ضرور کروں گی. ہاں محنت ضرور کروں گی، کوشش ضرور کروں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں نہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن میں نہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے میں نہ ہو سکتا ہے کہ سال لگ جائے. لیکن آج ارادہ تو کر لے، اس آیت سے گزرتے گزرتے ارادہ کر لے کہ اللہ یہ ساری کوالٹیز میرے اندر چاہیے، میں دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ، اللہ میں محنت کروں گی، آج سے کوشش کروں گی کہ یہ ساری کوالٹیز میرے اندر بھی آ جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جزا ان کے رب کی یہاں کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ، کتنی پیاری جنتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے اندر یہ کوالٹیز ہے. اللہ ہمارے اندر بھی یہ ساری کوالٹیز، اللہ آج کی کلاس ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر داخل کر دے. اللہ ہمارے اندر شوق پیدا کر دے کہ ہم تیری مغفرت کے طرف دوڑیں. یہ ساری کوالٹیز ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے کی طرف ہم دوڑ لگائیں. نعم اجر العاملین، کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. عمل تو کرنا پڑے گا نا، محنت تو کرنی پڑے گی. بنا محنت کے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو محنت کرتے ہیں تب انہیں کئی ایگزامز میں رزلٹ اچھے آتے ہیں. یہاں تو بڑا امتحان ہے، کڑا امتحان ہے، کڑی محنتیں ہیں. ڈے آف ججمنٹ ایک ہمارا امتحان ہی تو ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا محنتیں کی. نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے نعمت ہے، عمل کرنے والوں کے لیے بدلہ ہے اچھا. آج تک ہم نے کیا محنت کی؟ کوئی محنت نہیں کی ہم نے. بس کھائے پیے سوئے اٹھے. اپنے آس پاس دیکھیں تو صحیح کیسے لوگ پریشان ہیں، کیسے لوگ بیمار ہیں. اگر کبھی انسان عبرت کی جگہ جانا چاہے نا تو وہ ہاسپٹل جا کے دیکھ لے کہ وہاں پر کیسے کیسے لوگ اپنی بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر تھوڑے دن میں نا ہاسپٹل کی ذرا سیر کرائیں. ہمیں پتا تو چلے کہ ہم کتنے صحت مند ہیں. ہمارا چھوٹا سا سر درد ہو تو ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، چھوٹا سا پیر درد ہو تو ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، چھوٹا سا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، چھوٹا سا شوگر کا مسئلہ ہو، ہم اسے بڑا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہی ہم نے بس ہوا بنا کر رکھا ہوا ہے کہ بس ہم تو بہت بیمار ہیں، ہم تو اٹھ نہیں سکتے، ہم تو عبادت نہیں کر سکتے، ہم تو وضو نہیں کر سکتے، ہمارا یہ حال ہے. تو ہم دیکھیں تو صحیح جا کر کہ کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ کوما میں پڑے ہیں، وہ تو اٹھ نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، کیسے کیسے لوگ ہارٹ اٹیک آ گیا فوراً دنیا سے چلے گئے. کہ یہاں پر دیکھیے کہ محنتیں تو ہم نے کرنی ہے. ہمارے پاس تو صحت ہے، صحت کا کیا ہم استعمال کر رہے ہیں؟ کوئی استعمال نہیں کر رہے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، گھر کے کام کر کے ہی تھک رہے ہیں. بس وہ دنیا والے جو کام کر رہے ہیں ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں.
جو غیر مسلم جو کام کریں ہم بھی وہی کام کریں، تو ہمارا مومن ہونا کیا فائدے کا ہے؟ کیا ہم نے محنتیں کی؟ کون سی ہم نے محنتیں کر لی؟ اور تم سے بہت سارے اب یہاں پر دیکھیے کہ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہے اور ڈرانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا، اور فی الواقع تم مومن ہی ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ آیت بھی غالباً اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا گئے تھے اور مایوسی کا شکار ہو گئے تھے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسے ہی صدمہ پہنچا ہے، یعنی کہ جنگ بدر میں دیکھیے کہ کافروں کو اس سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا نا، اس وقت کافروں کے 70 سردار قتل ہوئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور مسلمانوں کو ایک بھی آدمی گرفتار نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ ان کو بھی تو یہ صدمہ پہنچا تھا، تو اس لیے بھی اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ایسے دنوں کو پھیرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو جاننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو سچے دل سے ایمان لائے کون ہے، جو سچے ہیں تم میں سے، اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے بھی کہ وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کرے اور چھانٹ لے اور کافروں کو ملیامید میٹ کر دے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ دیکھیے آیت، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، کہ تم نے یہ سوچ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور صرف یہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ کہ دیکھیے جب ہم ایمان پر چلنے لگتے ہیں تو آزمائشیں ہمارے ساتھ بہت آتی ہیں، وہاں پر اصل ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اب کتنا صبر کرو گے۔ ہر انسان، ہر جو خاتون یہاں بیٹھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صابرین کی کیٹیگری میں ڈال دے اور اعلیٰ درجات کی جنتوں میں آپ کو داخل فرما دے۔ تو یہاں پر ہمیں صبر کرنا بھی سکھایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چھانٹ لے گا پھر کہ کون سے لوگ مومن ہیں، کون جہاد کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے تو تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، تو اب تو تم نے اس کو جنگ احد میں خود دیکھ لیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یا اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلا دے گا۔ سیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں شامل کر دے۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ کتنے ہی نبی گزر چکے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو لوگ میدان احد میں جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ موت تو لکھی ہوئی ہے، موت تو کہیں نہ کہیں آنی ہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم جہاد میں جائیں گے، جنگ میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، تو یہاں پر موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ انسان اپنے بستر مرگ پر بھی مر سکتا ہے۔ کئی ایسے صحابہ تھے، خالد بن ولید کا جو ذکر آتا ہے کہ ان کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تلوار یا نیزے کا نشان موجود نہیں تھا، لیکن موت ان کی میدان جنگ میں نہیں ہوئی بلکہ گھر ہی پر اپنے بستر پر ہوئی۔ تو یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت سے مت ڈرو جنگ میں جانے کے لیے، کیونکہ موت تو تمہاری لکھی ہوئی ہے، چاہے گھر میں آئے چاہے وہاں آئے۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر مر ہی نہیں سکتا۔ تو کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پیش آئیں ان پر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور کمزوری نہ دکھائی اور کفر کے آگے نہ جھکے، ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل کرے۔
ان کی دعا تو بس یہی تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی تو اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دیکھیے کہ ان کا ایک تو یہ تھے کہ دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی کہ ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہے تو اسے بھی معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے تقوی والے لوگ ہوں گے، جتنے ایمان زیادہ ہوگا، اتنا انسان معافی زیادہ مانگے گا، اتنا توبہ و استغفار زیادہ کرے گا۔ اس سے اگر چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے نا تو وہ اس پر فوراً شرمندہ ہوگا اور فوراً زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے۔ ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں بھی شامل کرے۔ اے ایمان والوں، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں اسلام سے پھیر دیں گے، اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے، یعنی کہ نقصان پانے والے۔ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا کہ جب تم جنگ احد میں ابتداءً کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی کہ مال غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی، اور تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ اب یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وہاں پر اس طریقے سے بٹھایا ہوا تھا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، کہ یہاں سے ان کو کہا گیا تھا صحابہ کو کہ اب تم یہاں سے مت ہلنا، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ اب سب لوگ بھاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنے سے پہلے ہی مال غنیمت لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اور جب انہوں نے جگہ چھوڑ دی تو پھر کیا ہوا کہ ابو سفیان جو یہ سمجھ رہا تھا کہ واپس چلے گیا، تو اس نے کیا کیا پھر پیچھے سے اس نے آ کر حملہ کر دیا۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے نافرمانی کی، اور تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، یعنی کہ مال غنیمت سمیٹنے آ گئے، اور کچھ ایسے تھے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلے، تو وہ آخرت چاہتے تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، اور وہ تمہاری آزمائش کرے گا، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا، کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑا فضل والا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے رہے اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی۔ یہاں پر اب مسلمانوں کو کیا ہے کہ یہاں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دوڑے تھے ان کے لیے دنیا سمیٹنے کے لیے، تو اللہ نے اس کی وجہ سے ان کے اوپر رنج پر رنج دیے، یعنی کہ ان کو پھر پیچھے ہٹ گئے وہ لوگ، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احد کے دن مسلمانوں کو کیا غم پہنچے کہ یہ کہ ایک منافقوں کے واپس لوٹ جانے کا غم تھا، یہ ایک تھا، اور دوسرا شکست بھی ہوئی تھی، اور تیسرا اپنے شہیدوں کا بھی کہ کچھ لوگ اس میں سے شہید ہو گئے، تو یہ سارے کے سارے غم ایک کے بعد ان کو ایک پہنچے تھے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ اس معاملے میں جملہ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جو مسلمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے سب ایک جیسے پختہ ایمان والے نہیں تھے، یعنی کہ کوئی بہادر تھے، کچھ کمزور دل تھے، انصار میں سے کچھ منافقین بھی تھے جو انصار کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک ہو گئے تھے، اور عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے، یہی وہ لوگ تھے جنہیں نہ اسلام کی فکر تھی نہ رسول کی، تو انہیں صرف اپنی ہی جانوں کی فکر تھی۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا،
تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر تم لوگ ایسے گمان کر رہے تھے اپنے دلوں میں تو ایسی ایسی باتیں چھپائے ہوئے تھے جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اگر ان کا معاملہ میں جنگ احد میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہے تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب نبی ہمارے ساتھ ہے تو ہم کیوں مارے جائیں، ہماری تو جیت ہی ہونی چاہیے۔ تو اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا تو وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، یعنی کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تقدیر میں اگر موت ہے لکھی ہوئی تو انسان وہاں پر پہنچ ہی جاتا ہے جہاں پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے، اور شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا تھا اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے خیالات کو خوب جانتا ہے۔ جس دن دونوں لشکروں میں مدبھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو پسپا ہوئے، اس کی وجہ محض یہ تھی کہ بعض لوگوں نے شیطان کے قدموں کی پیروی کر لی اور شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے، بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ آیت نمبر 156، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جانا جب ان کے بھائی بندو سفر پر یا جہاد پر نکلتے تو انہیں کہتے اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور جو کچھ کام تم کر رہے ہو اس سے خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر جنگ میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اگر ہمارے ساتھ اب جو لوگ جنگ میں مر گئے تو ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے تو مارے نہ جاتے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ مرنا تو ہر انسان نے ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے لیے مرے گا تو اس کے لیے اللہ کی خاص بخشش اور رحمت ہوگی، اور اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ ہر حال میں تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اے پیغمبر آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اگر آپ تند مزاج سخت دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سافٹ کارنر تھے، ایک دم کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ ہم نے ہمیشہ یہی سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سافٹ کارنر تھے تو اس وجہ سے لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ آج ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جب ہم دین کی دعوت دیں تو ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارا انداز بیان ڈومینیٹنگ والا نہ ہو، بڑا پیار بھرا انداز ہو، بڑا اچھا انداز ہو کہ لوگ آپ کی طرف آئیں، اٹریکٹ ہوں آپ کی طرف، آپ ان کو خوشخبریاں سنائیں، ڈراوے نہ سنائیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نئے لوگوں کو ڈراوے سنانے سے وہ اور بھاگ جاتے ہیں دین سے۔ اگر آپ خوشخبریاں سنائیں گے، ان کو اچھی بات بتائیں گے تو وہ آپ کے قریب آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک پلس پوائنٹ تھا کہ آپ ایک دم سافٹ کارنر تھے، کہ کسی کو ہم نے آج تک اگر ہم نے ہسٹری پڑھی ہے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈانٹا یا کسی کے اوپر غصہ ہوئے، تو آپ ایک سافٹ کارنر تھے، تو لہٰذا ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور دین کے کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے۔ پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پہ ایک بات اور ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ جب کوئی بات ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو شاورہم فی الامر، تو یا اللہ کے نیک بندوں سے مشورہ کر سکتے ہیں یا پھر استخارہ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے پھر کیا کرنا ہے، ارادہ کر لے جو بھی کام کرنا ہے۔ تو ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ ہمیں متوکلین میں بھی شامل کر لے، توکل کرنے والوں میں بھی شامل کر لے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ مومنوں کو اور ایک بات سکھائی جا رہی، توکل۔ ہمارا کتنا توکل ہے اللہ پر، کتنے بار ہم دوسروں پر بھروسے کرتے ہیں، کتنے بار ہم لوگوں سے لگائے بیٹھے آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ سے آس لگانے کی بجائے ہم لوگوں سے آس لگا کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر توکل کرنا بھی مومن کو سکھایا جا رہا ہے۔ یہ نبی کیا کرے گا، وہ قیامت کے دن اسی خیانت کا چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ پھر جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جہنم تو
बुरी जगह लौटने की है। अल्लाह के यहाँ सब लोगों के मुख्तलिफ दर्जात हैं, जो कुछ वो अमल करते हैं अल्लाह इन्हें खूब देख रहा है। बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया, इन भेजा, इन पर अल्लाह की आयत पढ़ता है और इनकी जिंदगियों को संवारता है और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देती है। नबी का आना भी देखिए कि हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे ही में से, यानी कि अगर कोई नबी फरिश्ता होता या कोई और दूसरी मखलूक होता तो लोग उससे उसके पास जाने से डरते, उसके पास सामने अपने प्रॉब्लम्स पेश करने से डरते, लेकिन वो लोग इंसानों में से ही था तो अल्लाह सारे लोग उनके पास जाते, उनके मसाइल पूछते। और नबी भी कैसा है कि इल्म सिखाता है, हिकमत सिखाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का चलता फिरता नमूना थे कि उनके अखलाक को, उसवे हसना को हम देखें तो हमें पता चलता है उनकी अहादीस से, उनके जो हमें पता चलता है कि कैसे हमें क्या-क्या करना है, क्या डोंट्स हैं, क्या डूज़ हैं, क्या हमें कौन-सी चीज़ों से हमें रुकना है। ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें पता चलता है कि ये भी हमारे लिए एक नेमत है। अब आप देखिए कि अगर किताब आ जाती और लेकिन इसको पढ़ाने वाला कोई ना आता तो हम कैसे इस किताब को पढ़ते? कैसे इसको समझते कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में अब यहाँ पर नमाज़ बता दी गई कि नमाज़ पढ़ो। लेकिन नमाज़ कैसे पढ़ना है? रुकू करना है, सजदा करना है, हाथ कहाँ तक उठाना है, रुकू कैसे करना है, सजदे में हमारे कौन से अज़ा टिकेंगे, ये सारी चीज़ें तो अहादीस से हमें पता चली ना कि नबी ना होता तो ये सारी चीज़ें हमें खोल-खोल कर कौन बताता? तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने नबी भेजकर हमारे लिए हमारे दीन पर अमल करना हमको आसान कर दिया। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर निस्फ़ हो गया है, तो यहाँ पर बस करते हैं इंशाअल्लाह आगे का कल पढ़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।